بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے مضمون جو قابل بحث ہوگا وہ ہے کے پی کے خیبر پختونخوا۔ اس کے متعلق بڑی تفصیل سے ہمارے معزز مہمان بریگیڈیئر صاحب اپنی تجربہ کار اظہار رائے کریں گے۔ کے پی کے جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا ایک مشہور اور معروف علاقہ ہے، نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کا یہ ایک بڑا اہم خطہ ہے۔ لہٰذا کے پی کے تمام حصوں پہ بحث کرنے کے لیے اور تفصیلی بحث کرنے کے لیے آج ہمارے معزز مہمان بریگیڈیئر ہادی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور اس پہ وہ زیر حاصل بحث شروع کر کے نہایت تفصیلی بحث سے ہمیں روشناس کرائیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ تھینک یو اجمل بھائی۔ کے پی کے جس کا نام تقریباً 4 سال پہلے پڑا ہے، پہلے اس علاقے کو آپ کو پتہ ہے کہ NWFP کہتے تھے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کی تاریخ کے بارے میں یا اس کی اہمیت کے بارے میں ایون جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کو بھی صحیح نہیں پتا۔ تو میں شروع میں انٹروڈکشن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اٹ از دا موسٹ ڈائیورس ایتھنیکلی، موسٹ ویریڈ ان ٹرمز آف ٹرین اینڈ اسپورٹس اینڈ پیپل۔ اور ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از ون آف دا موسٹ ویگورس کلچرل اسپیکٹرم۔ وائی؟ بیکاز it's an area of valor and war۔ یہ ایک ایریا ہے جس میں rugged men and people، جانباز، جانفشان، جفا کش اور سخت جان لوگ، اور ایک بڑے یہاں پر یونیک قسم کے قبائل ہیں۔ اسی طرح اس علاقے کو گیٹ وے ٹو دا سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے راستے کئی مختلف قسم کے لوگ جس میں شاعر، انویڈرز، کلچرز، اور یعنی اٹس اے مائگریشن وے آف پیپل اس راستے سے اس علاقے میں داخل ہوئے۔ اور یہاں پہ انفلیکس آف انٹلیکچوئل ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں پہ لوگ اور سامان آئے بلکہ نئے نئے آئیڈیاز آئے، نئے نئے کلچر آئے ہیں۔ تو یہاں پہ نئے کانسیپٹس، تھاٹس، ریلیجس پرنٹس یہاں پہ موجود ہیں، پرانی سلطنتوں کے اور پرانے کلچرز کے، مختلف ڈائنیسٹیز کے۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ اس علاقے میں اگر دنیا کے تمام ریجنز کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے تو سب سے زیادہ جنگ و جدل، جھگڑے، انویژنز یہ اس علاقے میں ہوئی ہیں۔ اور اس یہاں پہ پھر لیٹسٹ سکھ شاہی اور جو برٹش راج ہے وہ یہاں پہ رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی معاف، میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا چلوں کہ بریگیڈیئر صاحب جیسے کہ مختلف پروگراموں میں اپنے آپ پیش کر چکے ہیں اور اپنے تجربہ پیش کر چکے ہیں، ان کی خاص کر آج کے مضمون جس کا تعلق کے پی کے سے ہے، اس کے متعلق میں بریگیڈیئر صاحب کی تجربہ کار صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی اور سامنے لانے کی یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب سے آپ لوگوں کی اچھی طرح واقفیت ہو جائے کہ بریگیڈیئر صاحب کے پی کے متعلق کتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ جتنا میں جانتا ہوں بریگیڈیئر صاحب اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے مختلف یونیورسٹی کو لیکچرز دے چکے ہیں پاکستان میں۔ میں زیادہ تفصیل سے ایک ایک کو نہیں گن سکتا، لیکن میں تو بالکل حیران ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے اس مقصد کو کیسے پورا کیا اور کیسے اسے نبھایا۔ بہرحال میں مختصر سے آپ کو بریگیڈیئر صاحب کی صلاحیتوں کو کے پی کے سے جوڑنے کی پوری کوشش کروں گا
تاکہ آپ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے اسلام آباد میں علامہ اقبال قائد اعظم یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، کامسیٹ، ای ایم ای کالج، اسکول آف سگنل، تقریباً یہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پشاور سے قائد اعظم کالج آف کامرس، ہوم اکنامکس کالج، سرحد یونیورسٹی، پی اے آف رسال پور اکیڈمی، کیڈٹ کالج کوہاٹ، گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ، رحمان میڈیکل کالج، اسکول آف اٹرنی۔ اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی ملٹری اکیڈمی اور فرنٹیئر کالج کو لیکچر دے چکے ہیں۔ یہ تو اتنی زیادہ تفصیل ہے کہ اس کو اگر میں گنتا چلو جاؤں تو اس پہ گھنٹے صرف ہو جائیں گے، لیکن بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے ان تمام حصول جو آپ نے کیے ہیں اس معاملے، اس لیکچرز اور اس اتنے بڑے تجربے میں یہ جسارت کروں گا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو اتنا وقت اور موقع کیسے ملا؟ مہربانی اجمل بھائی، یہ جب آدمی کوشش کرتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے۔ آپ نے بڑی تفصیل دی ہے، مہربانی اس کی، یہ میرا شوق رہا ہے، کچھ کتابیں بھی میں نے لکھی ہیں، مطالعہ کا شوق مجھے ینگ ایج سے تھا۔ بہرحال اب آتے ہیں میرے خیال میں KPK کی طرف۔ میں نے ایک جنرل انٹروڈکشن آپ کو دے دی، لیکن تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ تقریباً 3500 قبل مسیح سے اس کی تاریخ موجود ہے۔ ایک یونان کے ایک جغرافیہ دان تھے، اس کا نام تھا ہیکیٹیس، اس نے یہاں بڑی تشخیص کی، مختلف قوموں کو اسٹڈی کیا، یہاں تک کہ اپ ٹو سکندر اعظم کا زمانہ جو تھا 300 قبل مسیح تک، تو اس نے کافی انفارمیشن دیا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہسٹری یہاں کی 3500 سال قبل مسیح تک موجود تھی۔ اس کے بعد 2700 سے لے کے تقریباً 2200 تک، تقریباً 500 سال تک یہاں پہ ہڑپا کلچر اور موہنجو-داڑو، یہ جو پنجاب اور سندھ میں تھے، اس کی تاریخ موجود ہے۔ پھر کوئی 1000 سال تک مختلف یہاں پہ اقوام آئیں، اور 800 سال قبل مسیح سے 200 تک، تقریباً 500-600 سال تک یہاں پہ آرینز ڈائنسٹی رہی، اور جن کی کتاب ہے سنسکرت اور راگ ویدا، اس میں یہ پکتیوں اور پٹھانوں کا اس میں ذکر ہے۔ پھر وہ داریس کا زمانہ تھا جو کہ سکندر اعظم سے تھوڑا سا پہلے، اس کی یہاں پہ بہت بڑی سلطنت تھی گندھارا کے زمانے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سکندر اعظم نواگئی پاس کے ذریعے سوات 4 صدر کے ہوتے، نواگئی پاس باجگڑھ اور افغانستان کے درمیان ہے، اس راستے سے ہوا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پشاور میں اس نے تقریباً 1 سال تک قیام کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر چندرا گپتا کا زمانہ، موریہ ڈائنسٹی جس کو کہتے ہیں، بڑا ایک اسٹرانگ بادشاہ تھا، اشوکا، ساکا وغیرہ، یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ 1000 عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت جو سبکتگین تھا وہ غزنی سے آیا، اور اس نے یہاں پہ اس جگہ پہ قبضہ کیا، اور ہندوؤں کا اثر رسوخ ختم کر کے اس کی بادشاہ سٹارٹ ہو گئی۔ اجمل بھائی، یہ وہ زمانہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پہ میکسیمم اسلام پھیلا، میکسیمم ایون افغان جن میں ہندو تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، اور بہت زیادہ ایک اسلام کی جو شمع ہے وہ اس علاقے میں روشن ہوئی۔ اور 30 سال کے بعد پھر محمود غزنوی جو اس کا بیٹا تھا، اس نے یہاں پہ ٹیک اوور کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سومنات کے حملے، اور غزنوی کے بعد غوری، خلجی، تغلق کا دور رہا۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن جسٹ شارٹ کٹ میں پھر 13ویں صدی میں منگول کی حکومت آئی۔ منگول کافی تھے، چنگیز خان، ہلاکو خان، لیکن جس نے سب سے زیادہ یہاں پہ تباہی بربادی کی اس کا نام تھا تیمور لنگ۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 15ویں عیسوی میں مغلوں کا دور آیا، بابر پہلا بادشاہ تھا، اس کے بعد ہمایوں اس کا بیٹا تھا، پھر بیچ میں
تھوڑا سا شیر شاہ سوری کا زمانہ آیا اور اس طرح پھر اکبر، شاہ جہان اور اورنگزیب کے بعد، اورنگزیب کے فوراً بعد یہاں پہ اپنے جو خوشحال خان خٹک تھے اس کا دور آیا، پھر پٹھانوں کے جھگڑے، یوسف زئی، خٹک، یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 1809 تک. میں بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. یہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب رنجیت سنگھ یہاں آئے. اس سے تقریباً یہاں 50 سال حکومت کی. اس 50 سال میں اس کا ہیڈ کوارٹر پنجاب میں تھا، لیکن وہ پشاور کو اس نے کافی نقصان کیا، یہاں کے باغات، یہاں کے پھولوں کو، بلکہ اس نے پورے پشاور کے خوبصورت شہر کو چھاونی بنا دیا. اور پھر کوئی تقریباً 50 سال کے بعد برٹش راج ہوا 1849 میں، جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی. اور وہ دور ہے برٹش راج کی علیحدہ ایک ہسٹری ہے، اس میں پٹھانوں کی لڑائیاں، افغان وارز، اور وہ سارا سلسلہ چلتا رہا موجودہ تاریخ تک. جب 1902 میں ہمارے صوبہ سرحد یا ہمارے موجودہ خیبر پختونخوا کو اس کو ایک علیحدہ صوبہ تسلیم کیا گیا، لیکن اس وقت بھی اس کا کنٹرول پنجاب میں تھا. تو 1935 میں لارڈ کرزن تھا برٹش لارڈ، اس کے زمانے میں یہ پراپر صوبہ بنا، اس کا اپنا گورنر مقرر ہوا، یہاں پہ الیکشن وغیرہ شروع ہو گئی. اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہی زمانہ تھا جب 1937 میں سرخ پوش یعنی بادشاہ خط کی موومنٹ شروع ہوئی. جہاں تک اس کے بعد کے واقعے ہیں وہ جیسے ہم آگے چلیں گے تو اس کو ایکسپلین کریں گے. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین بریگیڈیئر صاحب سے مکمل انفارمیشن لیتے ہوئے آگے چلتے ہوئے ہمارا سوال بریگیڈیئر صاحب سے یہ ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب وہ کون سی ایسی خاصیتیں ہیں، ایسے وجوہات ہیں جس پہ KPK کو ایک مشہور اور معروف دنیا کا ایک اہم حصہ گنا جاتا ہے؟ میں اس سے پہلے کہ اس کی باقی تفصیلات میں جاؤں، اس کی جغرافیہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان از لوکیٹڈ ان جیو اسٹریٹجک پلیس، اس کی بڑی اہمیت ہے دنیا کے نقشے میں. اس کے اندر جہاں تک اس KPK کا تعلق ہے، اس کا اگر آپ محل وقوع دیکھیں تو اس کے نارتھ ایسٹ میں گلگت بلتستان ہے، اس کے ویسٹ میں مغرب کی طرف افغانستان ہے، اس کے مشرق میں یا ایسٹ میں وہ ہے آزاد کشمیر، اور ساؤتھ ایسٹ اس میں پنجاب کا ضلع ہے، اور ساؤتھ کی طرف بالکل جنوب کی طرف بلوچستان واقع ہے. اور جہاں تک ساؤتھ اور ویسٹ کا علاقہ ہے، اس پوری پٹی کے ساتھ فاٹا جو ہے وہ منسلک ہے. بیسیکلی KPK کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک سیٹلڈ ایریا، ایک پاٹا مینس پروونشلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا، اور تیسرا ہے فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ. جہاں تک سیٹلڈ ایریا ہے اس میں تقریباً ٹوٹل کوئی 25 کے قریب اضلاع ہیں. موٹے طور پر اوپر نارتھ سے شروع ہوتے چترال، کوہستان، سوات، اپر دی، لوور دی، پھر رائٹ سائڈ پہ کوہستان سے نیچے مانسیرا ہے، مانسیرا سے نیچے ایبٹآباد، ان سے ویسٹ کی طرف مردان سوابی، فردر ویسٹ چارسدہ، پشاور، پہ نیچے جاتے جائیں کوہاٹ، باجوڑ، لکی مروت، ٹانک، اور سب سے جو نیچے والا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے ڈی خان. پاٹا جو ہے، پاٹا میں یہ وہ ایریا ہے جو ہے فاٹا میں، لیکن جو بالکل منسلک ہے سیٹلڈ ایریاز کے ساتھ. یہ تقریباً 6 ڈسٹرکٹس ہیں. چترال، آپ کو پتہ چترال پہلے ایک اسٹیٹ تھی، چترال ڈسٹرکٹ، پھر دیر واز اے اسٹیٹ، دیر از ناؤ اے ڈسٹرکٹ. سوات کی پوری ریاست وہ اس وقت ایک ڈسٹرکٹ. پھر کوہستان، مالاکنڈ، منسیرا وغیرہ. منسیرا میں بٹاگرام، الائی، توڑ گھر، ام وغیرہ. ام اس وقت پانی کے نیچے ہے. بغیر صاحب قطع کلامی معاف، اس کے دوران میں چھوٹی سی قطع کلامی کر رہا ہوں، جی معافی چاہتا ہوں. جی یہ جو آپ اتنی تفصیل سے ہمارے سامعین کو ہر صوبہ اپنے خیبر پختونخوا کی
تفصیل ہر چیز کے متعلق بتا رہے ہیں، کیا ہم اس میں حق بجانب ہیں کہ کیا ہمارے کے پی کی جو اکثریت آبادی ہے وہ اس تفصیل سے باخبر نہیں ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے. آپ باہر کے لوگوں کو تو چھوڑیں، جو کے پی کے اندر رہ رہے ہیں ان کو بھی اکثر یہ پتہ نہیں ہے. کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مثلا فاٹا کیا ہے اور فاٹا کے کون کون سے اس کی ایجنسیز ہیں. تو یا پاٹا اور فاٹا میں کیا فرق ہے؟ تو پاٹا تو بیسیکلی وہ ایریا جو کہ پریزیڈنٹ کے اندر گورنر اس کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر اگر میں آؤں فاٹا پہ، تو فاٹا بیسیکلی اس میں 6 فرنٹیئر ریجنز ہیں. فرنٹیئر ریجنز وہ ہیں پشاور کوٹ، بنو، لکی، مروت، ٹانک اور ڈیائش. یہ جو ہے نا، جو کہ اس کے ساتھ ملحقہ لوکل جو کمشنرز ہیں وہ اس کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں. مگر فاٹا کے اندر 7 ایجنسیاں ہیں، اور وہ ایجنسیاں ہیں اوپر سے باجوڑ، مومان، خیبر اور اگزئی، اس کے بعد کرم ایجنسی ہے، اور نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان. نارتھ وزیرستان میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے. یہ جو ایجنسیز ہیں ان میں سب سے جو پرانی ہے وہ خیبر ایجنسی ہے، جو کہ 1879 میں وجود میں آئی. اور اس کے بعد جو ہے نا کرم ایجنسی 1892، اور وزیرستان نارتھ اور ساؤتھ میں 1895 میں، اور 1951 میں مومان ایجنسی. اور سب سے جو جونیئر موسٹ ہے وہ باجوڑ اور اگزئی. ایجنسیز کے بارے میں تو آپ کو تھوڑا بہت ابھی پتہ ہی ہوگا کہ ان کا رول کیا ہے. اس میں ان کے مختلف ٹرائبز ہیں، مختلف وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، مختلف فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز ہیں، FCR اس کے تھرو وہ کنٹرول ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف خیبر پختونخوا. دنیا میں بہت کم ایسے حصے ہوں گے جہاں پہ فاٹا کے جو یونیک پرابلمز ہیں یا یونیک جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ اس علاقے کو یہ میسر ہو. تو یہ بہت اس لحاظ سے ایک بہت ہی یونیک ایریا ہے میں ہی کہوں گا. اور یہاں پر میں یہ کہتا چلے جاؤں اور آپ سے یہ سوال کرنا مناسب سمجھوں گا کہ کے پی کی جو حدود ہے، بارڈر ہے، جس کا کافی لمبا بارڈر گنا جاتا ہے. اس بارڈر پہ لگاتار جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ تمام قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اجمل، مجھے چاہیے تھا کہ میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر لیتا. یہ جو علاقہ ہے جو کہ موجودہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے، اس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں. یہ ڈیورن لائن جو ہے یہ ہم اس کو مستقل علاقہ سمجھتے ہیں. یہ برٹش حکومت کے زمانے میں ایک جنٹلمن تھا، اس کا نام تھا ڈیورن. اس کا اور امیر عبدالرحمن افغانستان کے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور یہ زمین پہ ایک لکیر لگائی گئی تھی جو کہ اس وقت کافی مسائل تھے افغانستان کی طرف، پاکستان کی طرف. تو برٹش انڈیا نے اس کی آسانی کے لیے ایک ڈیمارکیشن کی، اور جو کہ آج تک وہ ڈیمارکیشن وہ قائم ہے. تو ناظرین کو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اس کا فاصلہ بتا دیں کہ کتنا لمبا بارڈر ہے. ایگزیکٹ تو مجھے معلوم یاد نہیں ہوگی اس وقت، لیکن تقریباً 1700-1800 کے قریب ہے، 1500 1600. جی ہاں. تو اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ اتنی لمبی بارڈر پہ اتنے زیادہ آبادی، ان لوگوں کی زبان، کلچر اور ٹریڈیشن کو سمجھنا خصوصاً پشتون کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم سب پشتونوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے علاقے میں وزٹ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ہر علاقے کی جو اسپیسیفک روایات ہیں یا ٹرائبس کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کریں، اور جس میں ہم کافی نائیو ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم فزیکل وزٹ کر کے ان کے رواجوں کو اور ان کے ایون میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا جو مشہور رقص ہے جس کو ہم اتن کہتے ہیں، وہ بھی ہر علاقے کا علیحدہ ہے. کرم کا علیحدہ ہے، وزیرستان کا علیحدہ ہے، خٹک کا علیحدہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی زبانوں میں زبانوں کی بات کروں، اکثر ہم لوگوں کا یہ امپریشن ہوتا ہے کہ کے پی کے میں 2 زبانیں ہیں، ایک پشتو ہے اور ایک ہند کو ہے. ہند کو ٹھیک ہے
پشاور کے لوکل اور کوہٹ میں بولی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ اردو بھی ہے، وہاں پہ پنجابی بھی ہے، وہاں پہ کوہستانی ہے، گوجری زبان، اور جب سے یہ افغان لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو دری، تاجک اور ہزارگی زبانیں بھی وہاں پہ بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح میں نے اگرچہ جغرافیہ کا ذکر کر دیا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم جب دریاؤں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کابل ہے، سوات ہے، لیکن وہاں پہ کناڑ ہے، سرن ہے، پنچکوٹ، باڑہ، کرم، ہرو، گومل، جوگ، یہ سب وہاں کے لوکل مقامی دریا ہیں۔ اسی طرح جب ہم KPK کی اہمیت کی بات کرتے ہیں اجمل بھائی، تو ہمارے پاس جو خاص مقامات ہیں، جو اٹریکشنز ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، میرے خیال میں بہت کم علاقے ایسے ہوں گے جہاں پہ اتنی بڑی نعمتیں یا جنت کے ٹکڑے جو ہے نا وہ سب آ کے یہاں موجود، یعنی اٹس اے پیراڈائز فار دی وزٹرز، جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں ان کو بھی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے شاید اتنا انفلکس نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر کون کون سے چھوٹے چھوٹے برگیڈیئر صاحب، یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ دی، کیا آپ کسی مخصوص علاقے کو دنیا کی خوبصورت ترین علاقے کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ ایک نہیں، ہزاروں علاقے ایسے ہیں۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے، اور بھی یورپ میں بھی ایسے کئی خاص مقامات ہیں۔ آپ چائنا، جاپان میں ہر ایک میں کہیں کہیں پر ایسے ہوگا، کچھ بیچز ہیں جو بڑے اچھے ہیں۔ ہمارے پاس مثلا آپ ہزارہ کی بات کریں، ایبٹ آباد، ٹھنڈیانی، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، ایوبیہ، مانسیرا، کاغان، نہران اور جھیل سیف البلوغ، کون سا ملک ایسا